السلام علیکم۔ پاکستانی معاشرے کی تشکیل میں بلا واسطہ یا بالواسطہ طور پر مذہبی عوامل کار فرما رہے ہیں۔ دینی رہنمائی اور مشاورت کے لیے معاشرے میں عالم باعمل افراد کی ضرورت ہمیشہ سے رہی ہے، لیکن موجودہ دور میں حیا اور اخلاقی زوال پذیری کے اس وقت میں عالم اور ان کی رہنمائی کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں اسلام انسانوں کی رہنمائی اور ان کی ضروریات پوری نہ کرتا ہو۔ ضرورت کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عالم بننے کے لیے کسی انسان کو بہت سی مشکلات درپیش ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ اس کو اسلام کی محبت اور اس میں جستجو بھی شرط ہے۔ شیخ عبدالوکیل ناصر ایک ایسی ہی شخصیت ہیں جن کے بارے میں یہ بشارت ہوئی کہ یہ آگے چل کر لوگوں کی دینی معاملات میں لوگوں کی رہنمائی فرمائیں گے، اور آگے چل کر وہی جو بشارت تھی وہ حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی، اور شیخ عبدالوکیل ناصر کی زندگی اب تک کی جو ہے وہ اسی جد و جہد سے پر ہے۔ شیخ عبدالوکیل ناصر نے 12 سے 15 سال صرف مختلف اسلام سے نکلنے والے مختلف علوم کے اکتساب میں اپنا وقت لگایا، اور آج وہ اس قابل ہیں کہ وہ معاشرے میں لوگوں کی رہنمائی کا ایک اہم فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک انٹرویو، ایک نشست ہوئی اور بہت طویل رہی، اور اس طوالت کے پیش نظر میں نے اپنے سوالات کو منظر سے ہٹا دیا ہے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ان کی باتیں سننے کا موقع ملے۔ تو ایک ملاقات میں اور رمضان کی مناسبت سے شیخ عبدالوکیل ناصر کا یہ بیان امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں اور ان سے ملتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس حوالے سے مدعو کیا اور اس قابل سمجھا۔ میرے اس فیلڈ سے وابستہ ہونے کے پیچھے کچھ باتیں ہیں، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میرے والد محترم چونکہ عالم دین تھے، مولانا عبدالجلیل ناصر، کچھ عرصہ پہلے ہم سے جدا ہوئے۔ ان کے استاد محترم تھے مولانا یونس دہلوی، کراچی کے معروف عالم دین تھے، برنس روڈ سے اس کا تعلق تھا ان کا۔ تو ان کو جب پتہ چلا کہ والد صاحب نے میرا نام عبدالرقیب رکھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ عبدالجلیل کے ساتھ عبدالوکیل ہونا چاہیے، تو انہوں نے میرا نام پھر یہ رکھ دیا۔ کچھ عرصے کے بعد امی بتاتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا مجھے کہ ایک پانی ہے بہت زیادہ اور اس کے اندر تم ڈوب رہے ہو، تو میں خواب کی حالت میں چیخ رہی ہوں کہ میرے بچے کو کوئی بچا لے، میرے بچے کو کوئی بچا لے، اور میری آنکھ کھل گئی۔ تو میں نے یہ خواب آپ کے والد کو بتایا، انہوں نے اپنے استاد مولانا یونس دہلوی کو بتایا، تو انہوں نے کہا کہ تمہارا یہ بچہ اللہ کے دین کا خادم بنے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خواب سچا ہونا تھا، تو راستے خود بخود بنتے چلے گئے۔ مجھے شوق تھا، اگرچہ میں پہلے درزی کا کام کرتا تھا ایک عرصے تک، اسی دوران میں ڈاکٹر کے ساتھ ڈسپینسری میں 6 سال گزارے، اور اسی دوران میں درزی کا کام بھی سیکھ لیا۔ پھر اسی دوران جو ہے میں تبت سینٹر کے پاس نور مارکیٹ میں آٹو پارٹس کا بھی کچھ کام کرتا رہا۔ تو لیکن کوئی پروگرام مس نہیں کرتا تھا دینی اعتبار سے، کوئی کانفرنس، کوئی فنکشن اس طرح کا کوئی بھی ہوتا کسی، اور بسا وقت میں رات کو وہیں سو جایا کرتا تھا اور وہیں سے کام پہ چلا جایا کرتا تھا۔ نماز کی بھی تربیت تھی، اذکار کی بھی تربیت تھی، تلاوت کی بھی تھی، سونے جاگنے کے آداب بھی امی نے سکھا رکھے تھے۔ تو بہرکیف المختصر یہ کہ جب میرا انٹر ہو گیا تو مجھے چونکہ ایک چاہت تھی اس چیز کی، تو پتہ نہیں کیوں میرا دل ایک دم سے دل برداشتہ ہو گیا، اور میں سب کچھ چھوڑ کے جامعہ ستاریہ الاسلامیہ جو نیپا چورنگی کے پاس بہت بڑا ادارہ ہے، وہاں میں نے پھر ایڈمیشن لے لیا، اور 2 سال میں نے پھر وہاں پڑھا۔ پھر وہاں کچھ بات سمجھ نہیں آئی یا کچھ مزاج نہیں مل سکے ہمارے آپس میں، وہاں کے طلبہ کے ساتھ، اساتذہ سے کچھ شکوہ ہو گیا، ان کو مجھ سے ہو گیا۔ میں پھر جامعہ بکر الاسلامیہ، جہاں 30 ممالک کے طلبہ پڑھتے رہے، آج بھی پڑھتے ہیں، پڑھ کر چلے بھی گئے ہیں، گلشن چورنگی پہ، پھر میں نے وہاں ایڈمیشن لے لیا۔ تو وہاں میں نے 6 سال تعلیم پڑھی، مکمل کی، اور اس کے بعد پھر میں جامعۃ الدراسات الاسلامیہ سفاری پارک کے بالکل سامنے، وہاں سے میں نے شہادت العالیہ حاصل کی، اور اس طرح میرا یہ تقریباً 10-12 سال کا سفر مکمل ہوا۔ ویسے تو میں اپنے تمام اداروں کو ہی شاباش دیتا ہوں کہ اس قسمہ پرسی کے عالم میں، فتن کے دور میں وہ اس بیڑے کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور مدارس سارے ہی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ لاکھوں طلبہ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔
ورنہ تو گورنمنٹ کو شاید سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتے تھے سارے طلباء کو، اور وہ فی سبیل اللہ کوشش کرتے ہیں کہ تعلیم پرووائڈ کریں، اور یقیناً وہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کار خیر ہی ہے الحمدللہ۔ ہمارے ہاں تعصب کو توڑا جاتا ہے اور لسانیت کے بتوں کو پاش پاش کیا جاتا ہے، محمود و ایاز ایک ہی صف میں کھڑے کر دینے کا درس دیا جاتا ہے۔ تو میں بھی الحمدللہ تمام اداروں کو کہتا ہوں، مگر سب سے زیادہ ٹائم چونکہ میں نے جامعہ بکر الاسلامیہ میں گزارا، اور اس کے جو مؤسس تھے شیخ ظفر اللہ رحمہ اللہ، ان کا ایک نام ہے عالم اسلام کے اندر، تو وہاں جو کچھ میں نے حاصل کیا شاید اس میں زیادہ مجھے خوشی محسوس ہوئی، اور مجھے زیادہ مواقع فراہم کیے گئے وہاں کہ میں اپنے تعلیم کو مکمل کر سکا، اور میرا ایک ذہن وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا، کیونکہ وہاں کتابوں کی بہت بڑی لائبریری تھی۔ میں کلاس میں بھی اگر نہیں جاتا بیماری کی وجہ سے تو لائبریری میں ضرور موجود ہوتا تھا، اور الحمدللہ 4-5 طلبہ اتنے 500 طلبہ کے درمیان مختلف ممالک کے، اور وہاں زبان عربی استعمال ہوتی تھی، اردو نہیں، عربی ٹو عربی۔ تو الحمدللہ ایک تو عربی پہ اچھی دسترس ہو گئی میری، میں وہاں کا ابتدائی دور میں ہی پورے طلبہ کا امیر بنا دیا گیا، اور میری اسپیچ ہوتی تھی ایک اردو میں ہفتے میں، اور ایک منگل والے دن عربی میں، حتیٰ کہ عرب سے جو وفود آتے تھے عربی، ان سے میٹنگ میں میری ہی ہوتی تھی، اور وہاں کتابوں کی لائبریری میں ہر وقت موجود رہتا تقریباً، اور تقریباً یہ بات مشہور تھی کہ اگر کوئی کتاب نہ ملے تو یہ بتا سکتے ہیں فلاں کتاب کہاں رکھی ہوئی ہے۔ تو الحمدللہ تو وہاں سے میں نے بہت فائدہ اٹھایا۔ ابتدا سے مجھے الحمدللہ کتب پینی کا شوق تھا، اور ابھی بھی میں نے الحمدللہ میری تقریباً 3,500 کتابیں اس کے اندر موجود ہیں، جس میں عربی کتب زیادہ ہیں اور اردو بھی ہیں، اور اکا دکا دوسری زبانیں مل جاتی ہیں۔ تو الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں شروع سے کتابوں کا شوقین رہا، مطالعہ بھی کرتا تھا، اور میں صرف اس لیے پڑھتا تھا کہ خود سے جہالت کو دور کروں۔ کبھی مناظرے کی وہ کیفیت نہیں کہ میں مناظرہ کروں، فخر جتلاؤں میں نے پڑھ لیا الحمدللہ، اور اللہ نے مجھے اس سے محفوظ رکھا۔ میں اگرچہ جوابات دینا جانتا ہوں، چپ بھی کرا سکتا ہوں، اور لکھ بھی سکتا ہوں، الحمدللہ لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اسپیچ بھی کرتا ہوں الحمدللہ۔ تو مطالعے کے شوق رہا، تو اس کی وجہ سے میں کتابوں کی طرف زیادہ مائل رہا، اپنے خرچے ورچے بچا کے، بھائی سے کہہ کے، امی سے کہہ کے، دوست احباب سے کہہ کے۔ تو اس میں جو سمجھے کہ آدھی کتابیں میری پرچیز کرتا ہے، آدھی میرے احباب کی جو وہ ڈونیشن ہے وہ مجھے کتابیں دلایا کرتے تھے، بلکہ میری شادی کی بھی گفٹ زیادہ تر جو ہے وہ کتابوں کی شکل میں مجھے موصول ہوئے تھے۔ تو الحمدللہ اس طرح یہ آہستہ آہستہ اندازہ نہیں ہوا کہ اتنا بڑا مکتبہ، تقریباً 15 سال کا عرصہ مجھے اس میں لگا اس کو بنانے میں، اور الحمدللہ آج یہ بن گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں میری گیدرنگ کے جتنے دوست تھے، جس میں بہت سے بعد مدینہ بھی چلے گئے، پڑھ کر آ گئے، الحمدللہ اگر میں مبالغہ نہیں کر رہا تو شاید سب سے زیادہ کتابیں میرے پاس ہیں، اور الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں اللہ کے توفیق سے الحمدللہ میں 80% کتابیں پڑھ کے اپنے سینے میں اتار چکا ہوں میں الحمدللہ۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ ان ساتھیوں کو بھی جزا ہے جنہوں نے اس پہ تعاون کیا، اور ابھی مزید اس کو بڑھانے کا ارادہ ہے۔ یقیناً عزت تو موجود ہے الحمدللہ، احترام بھی موجود ہے، برکت بھی موجود ہے اگر کوئی بندہ مخلص ہے، لیکن اگر کوئی سمجھے کہ مجھے اس درجے کے پیسے حاصل ہوں جس درجے کے ایک گورنمنٹ کے لیکچرار کو حاصل ہوتے ہیں یا ایک بزنس مین کو حاصل ہوتے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ دین اسلام قربانی مانگتا ہے، اور قربانی کی ابتدا یہ نہیں کہ آپ دوسرے کے بچے کو آگے رکھیں، آپ اپنے وجود کو بھی آگے رکھیں، اور آپ قربانی اس انداز سے دیں کہ آپ محدود آمدنی تو شریعت کے دائرے میں آپ کو دی جاتی ہے، آپ اس پر اکتفا کریں، اللہ سے خیر کی دعا کریں۔ ہاں آپ بھی محنت کی عادت ڈالیں، آپ صرف اس چیز میں اکتفا نہ کریں کہ بس میں یہاں جاؤں گا اور وہ مجھے پیسے دے دیں گے، آپ بھی کوشش کریں کہ کچھ وقت نکال کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی بزنس کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت ہونے کے باوجود ایک بزنس مین عورت تھی، کاروباری، صحابہ کرام تجارت کرتے تھے۔ تو یہ اور بات ہے کہ آج اس طرح ممکن ہو نہیں رہا، لیکن کوشش کرنی چاہیے، اور وہ مدارس یا ایسے انسٹیٹیوٹ اور ادارے ان کو بھی چاہیے وہ ایسا ماحول فراہم کریں کہ علماء کرام جو ہے خودداری کے ساتھ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر یہ کام کر سکیں، لیکن وہ تاکہ وہ دوسروں کی جیبوں پہ اور دوسروں کی آمدنی پہ جو ہے وہ نظر نہ رکھیں۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ فرق تو بہرحال موجود ہے، کیونکہ اب میں سمجھتا ہوں یہ بھی احساس کمتری دلانے کی ایک شکل ہے کہ آپ ادھر وظیفہ زیادہ بڑھا دیں، ادھر آپ پوچھیں ہی نہ کہ یہ کیا ہو رہا۔ ویسے آپ آمدنی کے حساب تو مانگنے کو تیار ہیں گورنمنٹ آف پاکستان ہو یا جو بھی ہو کہ کہاں سے آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے، تو آپ دیتے کیا جو آپ پوچھنے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ پوچھے تو وہ جو دینا جانتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس کو بھی بیلنس کرنے کی ضرورت ہے، لیکن بہرحال فرق اس کے اندر موجود ہے، اور اہل علم کو یہ سکھایا جاتا ہے، ہم جیسے طلبہ کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے صبر و تحمل کے ساتھ اور رزق حلال کے ساتھ خیر و برکت کی دعا کے ساتھ اپنی گاڑی کو چلانا ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی یہ بات ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آپ صحابہ سے نگاہ پھیر کر دوسروں کو نہ دیکھیں کہ وہ کہاں پہنچ گئے، آپ اس چیز کو نہ دیکھیں کہ وہ کہاں پہنچ گئے، آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے آپ کو کیا کچھ عطا کر دیا۔ تو ہم الحمدللہ اس پہ صابر ہیں، شاکر ہیں، اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، اور ہمیں اس پر فخر ہے۔ اگر ہم مخلص ہیں تو ہم انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی محتاجی الحمدللہ کوئی نہیں ہے۔ کوئی اگر غیر ضروری طور پہ رونے کا اظہار کرتا ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے، ہم تو یہ کہیں گے۔ حقیقت جو ہے وہی بتانی چاہیے۔ صحیح بات یہ ہے کہ میری جو زوجہ ہے محترمہ وہ اس فیلڈ کی بالکل بھی نہیں ہے،
حتیٰ کہ دنیاوی اعتبار سے بھی وہ جس فیملی سے تعلق رکھتی ہے وہ دین اور دنیا کی تعلیم کو زیادہ ترجیح نہیں دیتے. وہ ان کا ایک کام ہے، وہ اس کام کو ترجیح دیتے ہیں، بہو بیٹی ہو یا بیٹا ہو یا داماد ہو. تو لیکن یہ ہے کہ وہ اچھے لوگ ہیں، برے لوگ نہیں ہیں، میں یہ کہوں گا. یہ کہ وہ میری فیلڈ کی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے بڑی دقت ہوئی اس حوالے سے کہ وہ مجھے نہ کتاب دے سکتی ہے نہ کتاب کھول کے بتا سکتی ہیں، بلکہ وہ مخالفت کرتی تھی کہ یہ کیسی زندگی ہے کہ گھر میں کوئی وقت ہی نہیں گزرتا، گھر میں کوئی وقت نہیں گزرتا. جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ علماء کے جو اہل خانہ ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ پرسکون زندگی گزارتے ہیں، اور الحمدللہ میرے گھر میں بھی یہی چیز اس طرح موجود رہی. اللہ کی نعمت ہر قسم کی میسر رہی، کبھی کوئی پریشانی دیکھنے میں نہیں ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ کتب بینی کے حوالے سے، لکھنے کے حوالے سے میں رائٹر بھی ہوں الحمدللہ، فتویٰ نویسی بھی کرتا ہوں، اسپیکر بھی ہوں اللہ کی توفیق سے، اور اچھے اس میں شمار ہوتا ہے الحمدللہ. میری گفتگو سنی جاتی ہے. انوبھائی پارک میں عید پڑھاتا ہوں 20 سال سے تقریباً میں. تو لیکن یہ کہ وہ اس فیلڈ کے نہیں ہے تو اس کو ان چیزوں کا ادراک نہیں ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے اور کس طرح بندے کو آگے بڑھنا چاہیے. البتہ میری 3 بچیاں ہیں، اس میں 2 بچیاں پوزیشن ہولڈر ہیں، وہ اسکول میں کافی کامیاب جا رہی ہیں، اس میں اس کا کردار ہے. عمومی طور پہ ہمارے یہاں دین اور مذہب کو ایک ہی معنی میں لیا جاتا ہے، جبکہ یہ بات صحیح نہیں ہے. دین وہ جو ہے من جانب اللہ، اللہ کی وحی پر مشتمل ہے. اور مذاہب کی اگر تعریف کو اٹھائے تو پتہ چلے گا کہ لوگوں نے اپنے حساب سے کسی چیز کا عقیدہ رکھا، کوئی نظریہ اپنایا، کوئی فکر اپنائی، کوئی سوچ، یا کسی چیز میں منفعت کا اور مضرت کا، نقصان کا اور نفع کا عقیدہ رکھا، اس کو مذہب کہا جاتا ہے. تو چونکہ تعریف کا پتہ نہیں ہوتا تو گڑ بڑ کر دیتے ہیں. حتیٰ کہ جو مسالک ہیں، مکاتب فکر ہیں، یعنی اہل علم ہے، جیسے ائمہ 4 کی بحث ہے، احناف ہیں، مالکیہ ہیں، شوافع، حنابلہ ہیں، تو اس کو بھی لوگ باقاعدہ مذہب کی بات کر جاتے ہیں کہ عید کا تو مذہب ہی کچھ اور ہے. حالانکہ یہ مذہب کی بات نہیں ہے، یہ تو مسلک کی بات ہے. تو مذہب جو ہے دین کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ مذہب لوگوں کی فکر اور سوچ پر مشتمل ہوتا ہے، اور دین وہ ہے جو اللہ رب العالمین کی وحی پر مشتمل ہوتا ہے. تو اگر اس چیز کو واضح طور پہ کوئی سمجھ لے تو پھر وہ بحث کرتے ہوئے اس بات کا خیال بھی رکھے گا. مگر ہمارے یہاں حقیقت یہی ہے کہ نہ صرف دینی علم سے دوری ہے بلکہ دنیاوی علوم سے بھی لوگوں کی دوری ہے. اور اگر حاصل بھی کر لیا تو وہ ڈگری کی حد تک محدود ہے. اور ڈگریاں بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں ڈگریوں کے جو پوزیشن ہیں، کہتے ہیں ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے، جعلی بھی ہے تو پھر کیا ہو گیا. تو یہ پوزیشن ہو گئی ہے. تو اس چیز کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ علم کوئی سا بھی ہو، اگر وہ علم نافع ہے اسلام اس کی تائید کرتا ہے. اور علم نافع جس نے بھی حاصل کیا، چاہے وہ کالج کا ہو، یونیورسٹی کا ہو، اسکول کا ہو، وہ اپنے علم کو صحیح استعمال کرے گا. تو اگر علم نافع نہیں ہے تو پھر اسلام اس کی مذمت کرتا ہے. تو لہذا لوگوں کو صحیح علم سے آگاہی بہت ضروری ہے تاکہ وہ دین اور مذہب کے فرق کو سمجھ سکیں. حقیقت یہ ہے کہ احادیث مبارکہ کے بارے میں جو صحیح ترین مسلمہ اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے، اور جو ہمیں سلف صالحین صحابہ کے دور سے لے کے آج تک اور کل قیامت تک ہمیں اس کا اقرار کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ حدیث منزل من اللہ ہے، اللہ کی جانب سے ہے. صحت اور سقم کی بحث کی جا چکی ہے کہ صحیح کیا ہے اور ضعیف کیا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اس کو وحی سے خارج کرنا یہ سب سے بڑی گمراہی ہے. بہت سے لوگوں نے اس کا اظہار کیا، اقرار کیا، اور آج بھی بہت سے لوگ نام نہاد جو اگرچہ دعویٰ کرتے ہیں اس کو ماننے کا، مگر وہ بھی اس کے انکار کی طرف جاتے ہیں. تو جو حدیث کا انکار کرتا ہے اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت مذمت کی ہے. تو ہم انہی الفاظ میں ان کی مذمت کر دیتے ہیں. یہ ہمارے کسی سے ذاتی کوئی بات تو ہے نہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ابو داؤد وغیرہ میں یہ حدیث آئی ہے کہ میں ایسا شخص نہ پاؤں کہ جو اپنی مسحری پر، اپنے تختے پر، اپنے پلنگ پر، ٹھیک ہے، یا اپنی کرسی پر مسند لگائے بیٹھا ہو اور اس کے پاس کوئی حکم پہنچے میرے حکم میں سے، یعنی حدیث مبارکہ میں سے، پھر وہ کہے کہ نہیں جی میں اس کو نہیں مانتا، میں تو کتاب اللہ کی بات کرتا ہوں، میں تو قرآن کی بات کرتا ہوں. فرمایا مجھے ایسا شخص نہ ملے. یا آپ نے سخت الفاظ سے مذمت کی. تو ہم بھی ان کو یہی پیغام دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے برات کا اعلان کیا. حدیث جہاں تک غزوہ ہند کا تعلق ہے وہ حدیث صحیح ہے، اور البتہ اس کا انطباق اور اس کا جو اطلاق ہے وہ تطبیق کی صورت کیا ہوگی. بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ غزوہ ہند وہ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اور اس وقت ہند جو ہے وہ ایک خاص خطہ تھا، اس کو کہا جاتا تھا، اس میں یہ علاقہ شامل نہیں تھا. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، جب یہ حدیث ارشاد فرمائی گئی اس وقت یہ خطہ جہاں آج ہم بیٹھے یہ بھی ہند میں شامل تھا، اور حقیقت یہ بھی ہے. اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ غزوہ ہند اگرچہ ہو چکا ہے مگر اس کا گاہے بگاہے تسلسل دوبارہ سے اٹھے گا، اور بالآخر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب نزول فرمائیں گے قرب قیامت تو ان کی قیادت میں جو لوگ لڑیں گے، ٹھیک ہے نا، تو ان کا کچھ نہ کچھ تعلق غزوہ ہند کے ساتھ بھی ہوگا، کیونکہ دونوں کا ذکر ایک ہی حدیث میں آیا.
کہ عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کر دجال سے لڑنے والے اور غزوہ ہند میں حصہ ڈالنے والے دونوں کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ تو یہ کچھ نہ کچھ ربط اس کا بنتا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ غزوہ دوبارہ سے، اور جیسے کہ بعض علماء کی رائے سامنے آ رہی بڑے تسلسل کے ساتھ، دوبارہ سے بپا ہو اور پھر یہ طول پکڑ جائے اور یہاں تک کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول ہو اور ان کی قیادت میں اس وقت کے مسلمان دجال سے جنگ کریں۔ لہذا اس کا انکار کرنا انتہائی میں سمجھتا ہوں جہالت کی بات ہے، اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اس سے لازم آتا ہے جو ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب شکوے شکایتیں اپنی جگہ ہے، بہرحال وہ ایک مسلمان شخص ہیں اور ایک مسلمان ملک کے سربراہ ہیں، اور ریاست مدینہ کے وہ دعوے دار ہیں، کم سے کم علمبردار تو ہم نہیں کہہ سکتے، دعوے دار ضرور ہیں وہ، اور ممکن ہے دلوں کے حال اللہ جانتا ہے، ہم ان کی اصلاح کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنی بھی چاہیے۔ تو ان کا اس طرح کا بیان تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کسی کو اس پہ اعتراض ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ہمیں جو لوگ کہا جاتے ہیں کہ جی فریڈم آف اسپیچ کہا جاتا ہے کہ جی بولنے کی آزادی، تو بھائی دوسری بات بھی تو یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں بھی سننے نہ سننے کی آزادی ہے۔ تو یہ کہنا کہ ہمیں صرف سنانے کی آزادی ہے، تو ہمیں سننے اور ریجیکٹ کر دینے کی بھی آزادی تو ہے نا، آپ ہمارے حقوق کا بھی تو خیال کریں۔ تو ان کا اس طرح کا بیان میں سمجھتا ہوں عین اللہ کے دین کی عکاسی ہے، اور یقیناً معاشرے کے بگاڑ میں جہاں بہت سارے عوامل ہیں اس میں ایک عامل یہ بھی ہے کہ خواتین کا علم کے نام پر یا ماڈرنزم کے نام پر یا جو بھی معاملات چل رہے ہیں اس کے نام پر وہ لباس کو کم سے کم تر کرتے چلے جائیں، حالانکہ علم جو ہے شعور انسان کو لباس پہناتا ہے۔ جب انسان بے شعور تھا پتے پہنا کرتا تھا، پتے باندھا کرتا تھا، برہنہ رہا کرتا تھا، تو یہ تو شعور کی علامت ہے۔ اور لباس کا تو مقصد ہی قرآن مجید میں یہی کہا گیا کہ انزلنا علیکم لباسا، ہم نے لباس اتارا ہے، ٹھیک ہے نا، کس لیے؟ یواری سوآتکم وریشا، تاکہ تمہاری پردہ پوشی کرے اور تمہاری زینت میں اضافہ کرے۔ تو وہ لباس کے اندر دو خاصیت ہونا ضروری ہے کہ وہ زینت کا باعث بھی ہو، اور اس سے پہلے کیا کہا؟ پردہ پوشی۔ وہ لباس، شریعت اس کو لباس نہیں مانتی کہ جو پردہ پوشی نہ کر سکے، پیسے برباد کرنے والی بات ہے۔ تو یہ بہرحال ان کا بیان، ہم تو اگر ایسا ہوا ہے یقیناً آپ کہہ رہے ہیں تو اس کو ہم بہرحال شاباشی اور مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور جو اس پر برانگیختہ ہو رہے ہیں وہ گویا کہ اپنے خبث باطن کا اظہار کر رہے ہیں، اور ان کے اندر جو ایک شیطانیت چھپی ہوئی ہے، یا لبرلزم کے وہ علمبردار بنے ہوئے ہیں، یا ہم جنس پرستی کو فروغ دے رہے ہیں، عورتوں کے بے حیا روی کو جو ہے وہ فروغ دے رہے ہیں، تو یقیناً ان کو تکلیف ہوئی اور وہ اس کا اظہار نادانستگی میں کر چکے ہیں کہ ہم اس بیان پر معافی کا مطالبہ کرتے ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، اور اس طرح کے جو واقعات ہیں اسلام نہ اس کی تائید کرتا ہے، نہ اسلام والے اس کی تائید کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ البتہ اسلام کے ماورا جو لوگ ہیں، دیگر مذاہب جن کو ہم کہتے ہیں، وہ باقاعدہ اس کو فروغ دینے پر تلے ہوئے ہیں، اور وہ اس کو باقاعدہ ایک قانون کی شکل دلوا چکے ہیں کہ جی میل کے ساتھ، فیمیل کے ساتھ، شیمیل کے ساتھ یہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو یہ ان کی طرف سے یہ نعرہ بلند ہوا، اور ان کے یہاں آئے دن ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، نہ صرف لڑکے نہ لڑکیاں بلکہ ہر قسم کے معاملات، لیکن اس کو چونکہ دبا دیا جاتا ہے، میڈیا وار کا دور ہے، اور بہت سے لوگ منافقانہ کردار ادا کرتے ہیں، اور وہی غلطی جب کسی بادشاہ تو ہمارے یہ بھی ظلم ہے کہ ہر داڑھی والے کو جو ہے عالم سمجھ لیا جاتا ہے، مدرسے کا متولی سمجھ لیا جاتا ہے، محتمم سمجھ لیا جاتا ہے، طالب علم سمجھ لیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یوں کہیں کہ جسے کہا جاتا ہے چوروں نے داڑھی رکھ لی ہے، یہ پوزیشن ہوئی بھی ہے۔ تو اگر ہم یہ نہیں کہتے کہ غلطی سے ماورا ہے، غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن غلطی کو غلطی مان لینا ہی کمال ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کا معاملہ ہمارے سامنے بالکل، تو غلطی کو غلطی تسلیم کر لینا یہ آدمیت ہے، اور اپنے غلطی پر اکڑ جانا یہ ابلیسیت ہے۔ ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، تو لہذا ہم کسی کو نامزد نہیں کرتے۔ وہ مدرسے میں اللہ نہ کرے حادثہ ہوا، وہ کالج میں ہوا، یونیورسٹی میں ہوا، جبکہ وہاں ایسے واقعات زیادہ ہوتے ہیں، بابانگے دوہل ہوتے ہیں، اور اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بس آزادی کی بات ہے، ہیومن رائٹس کی بات ہے، لیکن وہاں یہ واقعات زیادہ ہوتے ہیں، میڈیا اس کو دباتا ہے اور ایسی چیز کو اچھال دیا جاتا ہے۔ اگر ایسا کہیں ہوتا ہے تو ہم اس کی بات سخت مذمت کرتے ہیں، دین اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جہاں تک علماء کا تعلق ہے تو یقیناً اہل علم کو اپنا کردار ادا کرتے رہنا چاہیے، اور کر بھی رہے ہیں، مگر چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب خباثت زیادہ ہو تو صالحیت اور طہارت جو ہے وہ کام نہیں آتی۔ تو گویا کہ وہ آٹے میں نمک کے برابر جو ہے وہ اس طرح اپنی سی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کو کوئی خاطر خواہ طریقے سے مدعو بھی نہیں کیا جاتا، کھل کے بولنے کی اجازت بھی نہیں دی جاتی۔ اگر کوئی بات سخت ہو جاتی ہے تو وہ بریک لے لیا جاتا ہے، ان کو پھر ترخا دیا جاتا ہے اس حوالے سے، یا اس پر مزید اعتراضات جھاڑ دیے جاتے ہیں۔ تو اہل علم زیادہ تر دامن پیچھے اور قدم پیچھے ہٹاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، دامن کھینچتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ اس فیلڈ کا حصہ ہی نہیں بننا چاہیے۔ لیکن بہرحال میں یہ کہوں گا کہ میڈیا وار کا دور ہے، ہم صرف جذباتی فتوے دے کر
یا کوئی ایسا سخت قانون بنا کر اس کو نہیں روک سکتے. ہمیں سب سے زیادہ معاملہ تربیت پہ فوکس کرنا چاہیے. ہم اپنی نسل نو کی آل اولاد کی تربیت کریں کہ یہ لغویات میں سے اس طرح کے معاملات ٹائم کی بربادی ہے, اس کے بارے میں کل اللہ کے یہاں جواب بھی دینا ہے. اور رحمان کے محبوب بندوں کی صفت ہے کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, وہ لغویات سے دور رہتے ہیں, اپنا دامن بچاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا, لغویات کو سنتے ہیں, بے مقصد کلام اور بے مقصد گفتگو کو سنتے ہیں تو اس سے اپنا دامن بچاتے ہیں, اعراض کرتے ہیں. تو اس تربیت سے ہم کچھ حاصل کر سکتے ہیں, اور یہ ذمہ داری ہے ہر مسلمان مرد کی, عورت کی. قُوْا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نعرہ کے تحت کہ اپنے آپ کو اور اہل کو آگ سے بچاؤ. اور اس کی تفسیر میں لکھا ہے سب نے, سب صحابہ کے اقوال, تابعین کے اقوال رحمہم اللہ اجمعین, کہ ادبوہم وعلموہم, ان کو دین اسلام کی جو تعلیم اور آداب ہیں وہ سکھائے جائیں. تو اس میں اہل علم جو ہے وہ مدارس کی شکل میں یا لیکچرز کی شکل میں کردار تو ادا کر رہے ہیں, مگر وہ اگر میڈیا کا حصہ بن کر جو بول سکتے ہیں اور اس طرح کے چینلز ان کو موقع فراہم کر سکتے ہیں, ان کو اس سے پیچھے ہاتھ نہیں کھینچنا چاہیے, ان کو آگے آنا چاہیے, اور اس میں بھرپور کردار ادا کر کے ہی وہ اس فتنے کے سامنے سد باب کر سکتے ہیں, باب باندھ سکتے ہیں, اور اس طرح کوئی اصلاح کا پہلو نکل سکتا ہے. دامن بچانا میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے. اس طرح کچھ لوگ فتویٰ دے کر سائٹ پر ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھنا بھی حرام ہے, سننا بھی حرام ہے, بنانا بھی حرام ہے, مگر وہ حرام تو گھروں میں داخل ہو گیا, تو اس کا بھی کچھ سد باب ہونا چاہیے. تو اصل چیز تربیت ہے. جب آپ نے موبائل دے دیا تو اب آپ کی تربیت ہے. یہ نہیں کہ آپ نے موبائل دے دیا, آپ نے کہا جی یہ آپ نے ٹی وی لا دیا, آپ نے LED لگوا دیا, آپ نے کہا چینل بند کر دیتے ہیں, یہ نہیں دیکھا رہے گا, وہ نہیں دیکھا رہے گا. یہ پاسبل نہیں ہے. اصل وہ تقویٰ, وہ زہد, وہ اللہ کا خوف, وہ تربیت کا حصہ, وہ ادب بڑوں اور چھوٹوں کا, وہ اس بچے کے ذہن میں اگر اتار دیا جائے, بچی کے ذہن میں اتار دیا جائے, تو اپنا دامن بچا کر چلیں گے. جیسے ہمارے یہاں لوگ جذبات میں آ کر شٹل کاک پیمانے پر مزید ہو جاتے ہیں کہ نہیں میں تو پہنا کے رہوں گا. کیا فائدہ کہ شٹل کاک پہننے کے بعد بھی اگر وہ اپنے حساب سے چلے, آنکھوں کا استعمال غلط کرے اور اپنے قدموں کا استعمال غلط کرے, وہ زیادہ نقصان دہ ہے. آپ تربیت ایسی کریں کہ وہ خود کہے کہ میں نے یہ چادر لینی اور میں نے یہ برقع لینا ہے, اور میں نے یہ چیز دیکھنی اور یہ چیز میں نے نہیں دیکھنی. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اور ہم اسی کے پابند ہیں کہ ہم پہنچا دینے کے پابند ہیں, مسلط کر دینے کے پابند نہیں ہیں. اس سلسلے میں بنیادی طور پہ تو یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ سوال ساجد میر صاحب حافظہ اللہ سے ہی کر لیا جائے. وہ ایک مدبر سیاسی لیڈر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور ہمیشہ ہی وہ اپنا اچھا اور مثبت کردار ادا کرتے رہے ہیں. تو یہ سوال اگر انہی سے یا ان کے کسی ذمہ دار سے کر لیا جائے تو بہت اچھا ہوگا. البتہ چونکہ میں بھی اہل حدیث ہونے کے ناطے سے ان کی جماعت کا ایک فرد ہی ہوں, بلکہ کارکن ہی ہوں بلکہ, تو میں یہ کہوں گا کہ ممکن ہے کہ وہ اصلاح کا کوئی پہلو اس طرح سمجھتے ہوں, کیونکہ اچھے لوگوں کا ایسے لوگوں سے بالکل علیحدہ ہو جانا کہ جو بگاڑ کی طرف تلے ہوئے ہیں, تو گویا کہ بگاڑ کی تائید ہی ہوتی ہے. تو ممکن ان کے ذہن میں یہ خاکہ موجود ہو کہ ہم ان کے مابین رہ کے جو کام کر سکتے ہیں وہ ان سے دور رہ کر نہیں کر سکتے, تو اس لیے ممکن ہے وہ ان کا ساتھ دیتے ہوں. یہ ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے. اس سلسلے میں بھی میں یہی عرض کروں گا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے ذمہ داران ماشاءاللہ کراچی میں اور پاکستان بھر میں کام کریں. تنظیم اسلامی کے سربراہ موجودہ ڈاکٹر شجاع الدین شیخ صاحب انتہائی سلجھے ہوئے آدمی ہیں, اور اس طرح اور بھی بہت سے احباب. تو اگر انہیں سے یہ بات پوچھ لی جائے کہ ڈاکٹر صاحب کے اس حوالے سے کیا پروگرام تھا اور کیا نہیں تھا, مگر ہمارے نزدیک ڈاکٹر صاحب اگرچہ وہ رفع الدین اس طرح کی کچھ چیزوں کی حمایت کرتے تھے یا بسا اوقات قائل اور فائل بھی ہو جاتے تھے, لیکن بنیادی طور پر بہرحال وہ مسلک کے احناف سے تعلق رکھتے تھے, عقائد کے اعتبار سے, نظریات کے اعتبار سے. اور موجودہ جو احناف ہیں, باوجود کہ ہم ان کی کوششوں کو سراہ سکتے ہیں, ان کے علم کو سلام کر سکتے ہیں, مگر وہ عقیدہ وحدت الوجود جو کہ ایک ہمارے نزدیک کفری اور شرکی عقیدہ ہے, وہ اس سے اپنے آپ کو باہر نکالنے کو آمادہ نہیں ہے, اس کے کوئی نہ کوئی تعبیر کرنے کو تیار رہتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب چونکہ اب جا چکے ہیں اور ان کا احترام بھی ملحوظ رکھنا ہے, ہمیں حکم ہے کہ لا تسبوا الاموات, جو چلے گئے ان کو کچھ نہ کہا کرو. فإنهم أفضوا إلى ما قدموا, جو انہوں نے کیا تھا وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے. تو ہم اس حوالے سے خاموش رہنا چاہتے ہیں. دیکھیں انجینئر مرزا اور ایسے بہت سارے لوگ یہ در حقیقت جو ہے کچھ اندیکھی قوتوں کے پروردہ ہوتے ہیں, ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے, اور پھر یہ اٹھتے بیٹھتے یہ راگ الاپتے ہیں کہ میں دین کے نام پر پیسہ کمانے کو میں حرام سمجھتا ہوں, حالانکہ ان کے چینل آپ کو پتہ اس پہ ایڈ چل رہے ہوتے ہیں, ان کو باقاعدہ امداد دی جاری ہوتی ہے. تو یہ دجل و فریب کا دور ہے یقیناً, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تھا کہ میری امت پر مجھے خطرہ ہے منافقون علیم اللسان, ایک چرب زبان شخص مسلط ہو جائے گا. تو ہمارے نزدیک تو مرزا صاحب اسی میں شمار کیے جاتے ہیں, ایک چرب زبان وہ عالم دین بنے پھرتے ہیں اپنے آپ کو, اور ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کہاں سے فارغ ہیں اور کہاں سے انہوں نے سند فراغت حاصل کی. اگرچہ وہ دعوے دار ہیں, مگر علماء جس کی طرف وہ اپنی نسبت کرتے ہیں, بالخصوص میں ذکر کروں گا حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کی طرف, انہوں نے زندگی میں برات کا اعلان کر دیا تھا کہ ٹیلی فون پر سوال پوچھ لینے سے یا آ کر ملاقات کر کے سوال پوچھ لینے سے کوئی شاگرد نہیں بن جاتا. تو یہ اس طرح کے وہ دعوے کرتا ہے فلاں کا شاگرد, اور میں اتنے عرصے یہ رہا, اتنے عرصے پھر یہ رہا, اور اب میں یہ ہو گیا ہوں. تو یہ سب
قسم ان کے دعوے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ اندر سے بہرحال آدائے صحابہ کو سپورٹ کرتے ہیں اور حدیث کا مفہوم توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں۔ اس کی ہزارہا مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ قرآن کی آیتیں غلط پڑھتے ہیں اور ریفرنسز بھی بسا اوقات غلط ہوتے ہیں، بات کا پتنگڑ بناتے ہیں، اور الحمدللہ اب تو ان کے مقابلے میں انہی کے علاقے کے حافظ ابو یحییٰ نورپوری حفظہ اللہ انتہائی تحمل والے عالم دین، پچھلے دنوں ہو کر بھی گئے، یہاں اورنگی میں ان کا پروگرام تھا، وہ الحمدللہ ہر سطح پر ان کا تعاقب کر رہے ہیں اور انہیں چیلنج دے چکے ہیں کہ جب چاہیں، جس جگہ چاہیں، جو چاہیں مجھے بٹھا لیں ان کے ساتھ۔ اگر بٹھا لیں تو یہی بہت بڑا کمال ہے۔ اس پر انہوں نے لاکھوں روپے انعام بھی رکھ دیا ہے کہ مرزا صاحب کو صرف بٹھانے پر میں اتنا انعام دینے کو تیار ہوں۔ اور ان کی گفتگو اگر آپ سنیں گے یوٹیوب وغیرہ پر حیران ہوں گے کہ اتنا تحمل اللہ تعالیٰ کسی کو ہی دیتا ہے۔ تو الحمدللہ اس کے بعد تو انجینئر صاحب کی تقریباً غبارے سے ہوا نکل چکی ہے اور امید ہے کہ امت ان کے شر سے محفوظ رہے گی اور ان کو پہچان لے گی۔